حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، اور محض ایک جمعے کے فاصلے پر یہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ آج دوسرا عشرہ بھی اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کو سمیٹتا ہوا ختم ہونے کو ہے، اور ہم اپنی مغفرت، اپنی بخشش کے حصول کے لیے فکر مند اب پہلے سے زیادہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ، یہ عشرے، آنے والی طاق راتیں ایسے ہی گزر جائیں اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو، ہماری جھولی پھر خالی کی خالی رہے۔ تو لہذا جوں یہ ماہ مبارک ختم ہونے کو ہے، تو ہماری عبادت میں، ہمارے اخلاص میں، ہماری اللہ کی بندگی میں اضافہ بھی پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ جو ہمارے روزوں پر بھی پانی پھیر دے، ہمارے صدقات پر بھی پانی پھیر دے، ہماری عبادات کو بھی لے ڈوبے۔ تو عبادت اور عبادت کی حفاظت، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے بنیادی ایک چیز ہے جس کو ہم یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا روزہ ایسا رکھتے ہیں کہ جو اللہ کا قبول بھی کرے؟ بھئی صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا وہ قبولیت کے درجے والی بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، لیکن وہ اللہ کی نظر میں غیر مقبول ہے، تو بھئی ہم جتنی مرضی زکوٰۃیں دیتے رہیں، صدقے دیتے رہیں، اس کا حقیقی بدلہ یا اس کا اثر، اجل ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی صاحب یہ کہے کہ جی میں نے تو بڑے صدقات دیے ہیں، بڑی زکوٰۃیں دی ہیں، لیکن پھر بھی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، تو یقیناً اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہے، مگر یہ بھی غور کریں کہ کیا ہمارے وہ صدقات شرف قبولیت پانے والے تھے بھی کہ نہیں۔ آج آپ حضرات سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی بات کہ جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی،
ہم مسئلہ پوچھتے ہیں بھئی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، ہم بڑے مسائل پوچھتے ہیں، بڑے اس کے اندر منہمک رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس میں کسی غیر کا حق تو شامل نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ میرے پاس اگر ایک ایسا مال موجود ہے کہ جس میں میری بہن کا بھی حصہ تھا، میرے بھائی کا بھی حصہ تھا، لیکن میں نے اس کو غصب کر لیا، میں اس پر بیٹھ گیا، اس کو میں ادا نہیں کر رہا، اور دوسری طرف میں صدقے بھی دے رہا ہوں، زکاتیں بھی دے رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں احادیث سے ثابت ہے ایسے روزے صدقے اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ میں تصویر کا ایک رخ تو دیکھ رہا ہوں، ایک عمل تو کر رہا ہوں، مگر دوسری چیز اس کو جان بوجھ کر میں نظر انداز کر کر بھول رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی قباحت کہہ لیں یا برائی کہہ لیں کہ جب کسی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کی تقسیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور آج کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں کہ جو اس وراثت کی تقسیم اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں کرتے، بھائی بہن کو حصہ نہیں دیتا، بہن بھائی کو معاف نہیں کرتی، اور یوں جو مال و دولت موجود رہتا ہے نہ صرف وہ حرام ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ انسان کے لیے مصیبتوں کو پیدا کرتا ہے۔ بھئی ہم نے یہ تو بڑا سنا بھئی زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ ادا کریں، لیکن اس صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہونے چاہیے۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اگر بھئی نماز ادا کرتے ہوئے جسم پاک نہیں ہے، جگہ پاک نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ بھئی نماز نہیں ہوئی، وہ پوری رات سجدے اور رکوع میں گزار دے، نماز نہیں ہوئی۔ بھئی نماز کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ صحت مند ہے، اس کے لیے پاکی لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی مال و دولت ہے، اس مال کا پاک ہونا لازم ہے جب ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں ادا کرتے ہیں۔ بھئی مال پاک ہی نہیں ہے تو کاہے کی ادائیگی ہوگی؟ اس لیے رب کائنات نے یہ فرما دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ بھئی اگر مرد ہے اس کا بھی حصہ مقرر ہے، عورت ہے اس کا بھی وراثت میں حصہ مقرر ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، بھئی اس بہن کو اس بھائی کو وراثت کا حصہ جائے گا، ہم کسی بھی طور پر اس وراثت کو کینسل نہیں کر سکتے۔ اور آج کل اس چیز کے بارے میں کوئی غور و خوض نہیں کیا جاتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها، اے ابو ہریرہ وراثت کے علم کو سیکھو اور اس کو آگے سکھاؤ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، کیونکہ وراثت دنیا کے سارے علوم ایک طرف ہوں اور وراثت ان علوم میں آدھا علم کے درجے پر ہے، وَهُوَ يُنْسَى، اللہ کی طرف سے یہ جلدی بھلا دیا جائے گا، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، ابو ہریرہ میری امت سے اگر کسی چیز کو پہلے کھینچا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا۔
آج دیکھیے بھئی ہم بھی ہر تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ بھی کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھتے ہیں۔ بھئی جتنی کثرت سے وفات ہو رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی ہی کثرت سے وراثت کا سوال کیا جائے، وراثت کا مسئلہ دریافت کیا جائے، لیکن نہیں معلوم کیا جاتا۔ بھائی سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہن کی شادی کر دی، اس کو اچھا خاصا جہیز دے دیا، میں نے وراثت ادا کر دی۔ بہن یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے بھائی نے مجھے رخصتی پر اچھا جہیز دے دیا، والد نے مجھے اچھی طرح رخصت کر دیا، اب میں کس منہ سے وراثت کا حصہ مانگوں؟ یہ وہ برننگ ایشوز ہیں آج سوسائٹی کے اندر کہ جن ایشوز کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ اور افراتفری اور انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ آج کل علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ معاشرے میں امن کو قائم کریں۔ بھائی آپ اگر غور کریں، اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، تو کیا وہ کسی دینی مسئلے کی وجہ سے ناراض ہے؟ کیا وہ اس وجہ سے ناراض ہے کہ میرا بھائی نور مانتا ہے، میں بشر مانتی ہوں، وہ حاضر مانتا ہے، میں حاضر نہیں مانتی، وہ اونچی آمین پڑھتا ہے، میں بھئی یہ ناراضگی کا باعث نہیں ہے۔ ناراضی کا باعث ہمارے معاملات ہیں۔ آج اگر ایک چھت کے نیچے بھی بہن بھائی موجود ہیں، اگر ان کے درمیان بھی اختلاف ہے، جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، اس کا سبب صرف ایک یہ ہے کہ آج ہمارے معاملات صاف نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فر من میراث وارثہ، کہ جس نے اپنے وارث کی میراث کو ادا نہ کیا، اس سے جان چھڑائی، بھاگا، قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اس کا جو حصہ جنت میں بنتا ہوگا اللہ وہ بھی حصہ اس کا کاٹ دے گا، اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں؟ کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، بھئی سب سے پہلے اس کی وراثت کو تقسیم کریں، قرض ادا کریں۔ ہاں کفن دفن پر آپ اس کے اخراجات کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، کوئی وہ وصیت کر گیا ہے وہ وصیت پوری کر دیں، لیکن اگلا مرحلہ جو لازم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس بندے کی وراثت کو تقسیم کریں، والد ہے اس کے پیسے کو نکال کر بہن بھائیوں میں تقسیم کریں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ بھئی بہن نے کیسے معاف کر دیا؟ اس کو تو ہاتھ میں دیا ہی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بہن معاف کرنا چاہتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہونی چاہیے، اس کی بنیادی ہونی چاہیے آپ اس کا حصہ نکالیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں۔ اب بہن کہے بھائی یہ میں حصہ آپ کو دیتی ہوں، میں نہیں دیتی، یہ معافی ہے۔ بہن کو تو پتہ ہی نہیں میرا کتنا حصہ نکل رہا ہے، بہن کو تو کچھ دیا ہی نہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں وراثت کے بارے میں عدم توجہی جو ہے یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہمارا صدقہ ادا نہیں ہوگا، ہمارا فطرانہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک اس مال میں کسی غیر کا حق موجود رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، اگر کسی نے بھی کسی مسلمان کا حق ناحق کھا لیا، چاہے وہ بہن تھی بھائی تھا، چاہے وہ بھتیجا تھا بھانجا تھا، کسی نے کسی مسلمان کا حق ناحق کھایا، فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو لازم کر دے گا۔
وحرم علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام۔ فقال لہ رجل، ایک صحابی کھڑے ہوئے، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا مال ہو پھر بھی؟ تھوڑا سا مال تھا پھر بھی یہی حکم ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا إِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَذَاكَ، فرمایا کہ اگر ایک مسواک کی ٹہنی جتنا بھی مال تھا اگر وہ بھی تقسیم نہیں ہوا، اللہ اس تقسیم نہ کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ بھئی کہاں ہماری نمازیں رہیں گی، کہاں ہمارے روزے، کہاں ہمارے صدقات؟ من اکل برجل مسلم اکلتن، آقا نے پھر فرمایا اگر کسی بھی مسلمان نے کسی مسلمان کا کھانا لقمہ ناحق کھا لیا فإن اللہ یطعمہ مثلہ من جہنم، اللہ اس کو جہنم میں بھی اسی طرح کی غذا دے گا۔ ومن کسی ثوبا برجل مسلم، کسی نے کسی مسلمان کا کپڑا ناحق پہنا فإن اللہ یکسوہ مثلہ من جہنم، اللہ جہنم میں بھی اس کو جہنم کا لباس ایسے پہنائے گا۔ ومن قام برجل مقام سمعۃ وریاء، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں کھڑا ہو گیا فإن اللہ یقوم بہ مقام سمعۃ وریاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ بھی اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ عشرہ مغفرت اور اس کے بعد عشرہ عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر آپ کسی قیدی کو آزاد کروانا چاہتے ہیں آپ پہلے اپیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، بھئی یہ آنے والا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ نوٹیفیکیشن جاری فرمائیں گے ان مسلمانوں کے جن کو اللہ جہنم سے نجات دیں گے، ان قیدیوں کے جو دنیا میں قید ہیں اللہ جہنم سے نجات دیں گے۔ بھئی ہمارا بھی نوٹیفیکیشن اگر ہم پاس کروانا چاہتے ہیں ہم اپنے مال کو صحیح رکھیں، اپنی عبادات کو صحیح رکھیں، اور یہ دیکھیں اس میں کسی غیر کا حق تو نہیں آ رہا۔ بھئی اگر ہمارے مال میں کسی بہن کا حق ہے اس کو ادا کر دیں، اگر کسی کا پلاٹ ہے اس یتیم کو دے دیں، اس بیوہ کو دے دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے ایک بالشت زمین، تھوڑی سی بھی زمین اگر کسی نے کسی کی ہڑپ کی ظلم کرتے ہوئے فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، اللہ اس کے گلے کے اندر اسی طرح کی 7 زمینیں ڈال دے گا اور یہ بوجھ اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ بھئی ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اپنی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر اس رمضان میں بھی ہم اپنے آپ کو معاف نہ کر پائے تو پھر کب اپنے آپ کو ہم معاف کریں گے؟ اللہ کی مغفرت پھر کب حاصل کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، منبر نبوی پر تشریف لاتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں، تیسری
تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 بار آمین فرمایا، ہم نے کوئی دعا نہیں کی، آقا کیا وجہ تھی آپ نے 3 بار آمین فرمایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، میں نے تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے کہا وہ انسان تباہ ہو جائے، وہ انسان ملیاں میٹ ہو جائے، وہ انسان ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پہلے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے اس پر آمین کہہ دیا۔ میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل نے پھر بد دعا کی، وہ انسان تباہ ہو جائے، وہ انسان ہلاک ہو جائے، وہ انسان ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس کے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان کی خدمت کر کر جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں نے پھر آمین کہا، اور پھر تیسری بار میں نے جب قدم رکھا، جبریل امین نے پھر کہا وہ انسان تباہ ہو جائے، ذلیل و خوار ہو جائے کہ جس کے سامنے پیارے آقا آپ کا نام مبارک پڑھا جائے، آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے پھر آمین کہہ دیا۔ بھئی رمضان جوں جوں جا رہا ہے ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے، کہیں ہم پیارے نبی کی اس بد دعا کا مصداق تو نہیں بننے؟ کیا ہم اپنے پیارے آقا کی اس بد دعا کے مدعا تو نہیں بن رہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ 1400 سال پہلے کہ جو منبر نبوی پر بد دعا چلی تھی، اس کا اثر آج ہم پر ایسے پہنچے کہ ہمیں وہ ملیا میٹ کر دے۔ لہذا اس ماہ رمضان میں بھئی مغفرت کو حاصل کرنا ہے تو اسباب مغفرت بھی تو اختیار کرنے ہیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے مغفرت نہیں ملے گی۔ بھئی سب سے پہلے اپنے مال کو پاک کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن اس سے پہلے مال تو پاک ہو۔ اب یہاں آپ حضرات سے جیسے ہر جمعہ گزارش کی جاتی ہے کہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے کارکن آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اپنی جھولیاں لے کر۔ آپ حضرات زکوٰۃ، صدقات اور دیگر مدات میں ان حضرات کا، ان کارکنان کا سے تعاون کریں۔ آپ ان کی جھولیاں بھر دیں، اللہ آپ کی جھولی انشاءاللہ بھر دے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ قرآن مجید کی ہم جو آیات مقدسہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ بھئی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ بھئی اللہ کے رسول کی اطاعت یہ نہیں کہ ہم نے صرف روزہ رکھ لیا، اللہ کے رسول کی صرف یہ اطاعت نہیں کہ ہم نے صرف زکوٰۃ دے دی، ہم نے صدقہ دے دیا، بلکہ اطاعت یہ ہے کہ جس طرح زندگی گزارنے کے اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، وہ اصول ہم اپنی زندگی پر جاری کر دیں۔ دیکھیں تو صحیح بھئی ہمارے مال میں کسی کا حق تو نہیں، ہمارے مال میں بہن کا حق تو نہیں آ رہا، بھائی کا حق تو نہیں آ رہا، کسی بیوہ یا یتیم کا حق تو نہیں آ رہا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناحق مال کھاتے رہیں اور پھر رب کائنات نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو کسی یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کو کھا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عرض کیا، صحابہ نے سوالات ہو رہے تھے،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو قیامت کا دن ہوگا، قبریں کھلیں گی، کچھ لوگ اٹھیں گے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے کہ جو کسی کا ناحق مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں کسی کا ناحق مال کھائیں گے، اللہ قبروں سے ایسے اٹھائے گا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ بھائی ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ضرور پڑھیں، تاخرات کی عبادت بھی ضرور کریں، لیکن وہ عبادات اللہ کے ہاں قبول بھی ہوں گی اس کی بھی تو فکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے غریب کون ہوتا ہے؟ المفلس من امتی، میری امت کا سب سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس تو وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا من یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، بصلاۃ، اس کی نمازیں اس کے ساتھ، وصیامی، اس کے روزے بھی اس کے ساتھ، وزکات، اس کی زکات بھی اس کے ساتھ، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، ناحق مارا ہوگا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اس کے متاثرین جمع کیے جائیں گے۔ جب سارے متاثرین جمع ہوں گے اللہ اس کی نیکیاں اٹھائے گا، متاثرین میں تقسیم کر دے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، متاثرین ختم نہیں ہوں گے، جو باقی رہ جائیں گے اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالے گا، فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو لہٰذا یہ ماہ رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے ہے، ہم اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھیں، اپنی جائیداد اور دولت کا بھی خیال رکھیں۔ جس طرح نماز قضا نہ ہو، اسی طرح بھئی کسی انسان کا حق ہم سے قضا نہ ہو۔ اگر کسی انسان کا حق قضا ہو گیا، موت آ گئی، یقین جانیے پھر معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے روزے بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، لیکن ہم دیکھیں ہمارا مال پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی فکر کریں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ سے جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔